اسرائیلی فلسطینی تنازع ایک پیچیدہ اور دیرین جدوجہد ہے جس کی گہری تاریخی جڑیں ہیں۔ یہود اور عرب دونوں حیاس زمین پر اپنا حق جتاتے ہیں اور تاریخی اور مذہبی تعلق کا حوالہ دیتے ہیں۔ صدیوں سے وہ ایک ساتھ رہتے رہے ہیں، اگرچہ کشیدگی کے ادوار کے ساتھ۔ تاہم 19ویں صدی میں صہیونیت کا عروج، جس نے فلسطین میں ایک یہودی وطن کی وکالتگی نے حرکیات کو نمایاں طور پر تبدیل کر دیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانویوں نے ایک مینڈیٹ کے تحت فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا۔ عرصے کے دوران فلسطین میں یہودیوں کی ہجرت میں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے عرب آبادی کے ساتھ گڑبڑ گئی۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے ایک تقسیم کا منصوبہ پیش کیا، جس میں فلسطین کو آزادی یہودیہ اور عرب ریاستوں میں تقسیم کیا گیا۔ یہ تجویز، جسے یہودی رہنماؤں نے قبول کیا لیکن کے عرب ہمنصبوں مسترد کر دیا، بدامنی کو روکنے میں ناکام رہی۔ 1948 میں خطے میں جنگ چھڑ گئی، جس کا اختتام اسرائیل کے آزادی کے اعلان پر ہوا۔ یہ واقعہ، جسے فلسطینیوں نے نکبہ تباہی کے نام سے جانا جاتا ہے، لاکھوں فلسطینیوں کی بے گھری کا باعث بنا، جس سے ایک ایسا مہاجرین کا بحران پیدا ہوا جو آج بھی جاری ہے۔ اس تنازع نے خطے کی آبادی اور سیاست کو بنیادی طور پر تبدیل کر دیا اور ایسے زخم چھو اسرائیلی فلسطینی تنازع کی خصوصیت کئی پیچیدہ مسائل ہیں، جن میں سے ہر ایک پائیدار امن کے حصول میں نمایاں رکاوٹیں ہیں۔ تنازع کا مرکز زمین پر دعوے ہیں، جس میں دونوں فریقہ ایک ہی علاقے پر تاریخی اور مذہبی حقوق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی آباد کاریوں کی موجودگی، جسے بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی سمجھا جاتا ہے، تنازع کا ایک اہم نقطہ ہے۔ بیت المقدس کی حیثیت، جسے یہود اور مسلمان دونوں مقدس شہر کے طور پر مانتے ہیں، ایک اور انتہائی حساس مسئلہ ہے۔ اسرائیل اور فلسطین دونوں بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت قرار دیتے ہیں، جس سے کسی بھی امن مذاکرات میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مزید برآں، فلسطینی مہاجرین کا مسئلہ اور ان کے واپسی کا حق، جو فلسطینی قیادت کا بنیادی مطالبہ ہے، کشیدگی کا باعث بنا ہوا ہے۔ تنازع کو جاری رکھنے میں سلامتی کے خدشات بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسرائیل فلسطینی عسکریت پسند گروہوں سے سلامتی کے خطرات کا حوالہ دیتا ہے، جبکہ فلسطینی اپنی روزمرہ کی زندگی پر اسرائیلی قبضے کے اثرات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ گہرے مسائل تاریخی شکایات اور عدم اعتماد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، امن کے راستے کو ناقابل یقین حد تک مشکل بناتے ہیں۔ دہائیوں کے دوران اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان امن قائم کرنے کے لیے متعدد کوششیں کی گئی ہیں۔ بڑے پیمانے پر بین الاقوامی کانفرنسوں سے لے کر چھوٹے دو طرفہ مذاکرات تک ان کوششوں کو محدود کامیابی ملی ہے۔ 1990 کی دہائی میں دستخط کیے گئے اوسلو معاہدے ایک اہم سنگ میل کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اوسلو معاہدے کا مقصد دو ریاستی حل تھا، جس میں اسرائیل اور ایک آزاد فلسطین پرامن طور پر ایک ساتھ رہتے تھے۔ تاہم معاہدے بالآخر پائیدار امن لانے میں ناکام رہے۔ اسرائیلی آباد کاریوں کی مسلسل توسیع، تشدد کے واقعات اور دونوں فریقوں کے درمیانہ اعتماد کی کمی نے مذاکرات کے خاتمے میں حصہ لیا۔ دیگر امن اقدامات، جیسے عرب امن اقدام، بھی ناکام رہے۔ عرب لیگ کی جانب سے منظور شدہ عرب امن اقدام نے اسرائیل کو 1947 میں قبضہ کیے گئے علاقوں سے مکمل نخلا کے بدلے تعلقات کو مکمل طور پر معمول پر لانے کی پیشکش کی، تاہم اس اقدام کو خاطر خواہ پذیرائی نہیں ملی۔ اسرائیلی فلسطینی تنازع حل طلب ہے، جس میں وقتاً فوقتاً تشدد بھڑکتا رہتا ہے اور دونوں فریقوں کے درمیانہ اعتماد کی کمی ہے۔ یہ تنازع مسلسل جانے لے رہا ہے، خاندانوں کو بے گھر کر رہا ہے اور اقتصادی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ اسرائیلی اور فلسطینی دونوں معاشرے اس بات پر اندرونی طور پر منقسم ہیں کہ آگے کیسے بڑھا جائے۔ بین الاقوامی برادری صورتحال کی سنگینی کو تسلیم کرتے ہوئے مؤثر حل تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ دو ریاستی حل، جسے کبھی امن کا سب سے زیادہ قابل عمل راستے سمجھا جاتا تھا، اب زیادہ دور نظر آتا ہے۔ ایک قابل اعتماد سیاسی عمل کی عدم موجودگی جاریت شدہ اور اشتعال انگیز بیانات کے ساتھ مایوسی کا احساس پیدا کرتی ہے۔
بات چیت اور سمجھوتے کے لیے ایک نئے عزم کے بغیر اسدہائیوں پر انہیں تنازع کے پرامن حل کے امکانات تاریخ ہیں۔ یہ ایک ایسا تنازع ہے جس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے، جس کے لیے بہادر قیادت اور دونوں فریقوں کی جائز شکایات کو دور کرنے کی خواہش کی ضرورت ہے۔